السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان افیئرس کی سیریز میں آج انشاءاللہ ہم اس لیکچر میں مسلم ریفارمر، آپ اس کو مجاہد بھی کہہ سکتے ہیں، سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو اصل تعلق ہے وہ انڈیا کے ایک شہر رائے بریلی سے ہے۔ آپ 1786 میں پیدا ہوئے بریلی میں، اور 1831 آپ کا جو ہے وہ سن وفات ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے، جو کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، ان کے بہت بڑے شاگردوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور آپ کے والد صاحب کا نام شاہ علم اللہ آپ کے والد کا نام تھا، اور آپ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کافی متاثر تھے، لیکن آپ کے ذہن میں آپ کا جو نظریہ تھا وہ جو ہے زیادہ تر مجاہدانہ تھا، جہاد کے جو ہے طرف آپ کا جھکاؤ جو ہے زیادہ تھا۔ اگرچہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی جو ہے جہاد کا فتویٰ وغیرہ خود انہوں نے جاری کیا تھا، تو یہ ان سے کافی متاثر تھے، اور انہوں نے 1810 میں، یعنی کہ 1810 میں جو ہے آپ نے ایک نواب امیر خان جو کہ کے پی کے میں تھے، ان کو آپ نے جوائن کیا، ان کے ساتھ آپ نے ٹریننگ حاصل کی، اور آپ جو ہے بہت جلد ایک کمانڈر کے طور پر ابھرے اور سامنے آئے، اور پورے فوج کو کمانڈ کرنے والے ایک جرنیل کے طور پر جو ہے آپ سامنے آئے۔ اور اسی دوران جو ہے 8 سال بعد آپ نے ایک کتاب لکھی صراط مستقیم، جس میں انہوں نے جو ہے جہاد کے متعلق کافی ساری باتیں اور کافی اس کے جو ہے اس کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا تھا۔ یا سوشل کنڈیشنز، جس ٹائم سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے دور میں جو سوشل کنڈیشنز تھے برصغیر کے، ان میں پنجاب میں جو ہے جو رنجیت سنگھ ہے، ان کے جو ہے مطلب اولڈ ان کا تھا، پاور ان کا تھا، حکومت ان کی تھی، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں پر انتہائی جو ہے مظالم ڈالتے تھے، مسلمانوں کے جو ہے جان مال اس کی وجہ سے محفوظ نہیں تھے۔ اور اسی طرح این ڈبلیو ایف پی، جہاں پہ جس کو ہم آج کل خیبر پختونخوا بولتے ہیں جن علاقوں کو، وہاں پہ جو ہے کمپلیٹلی جو ہے سکھوں کی حکومت تھی، جو سکھ بھی جو ہے اپنے حد تک جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈالتے تھے، اور جو ہے ان کے حقوق کا استحصال کرتے تھے۔ تو اس دوران جو ہے آپ نے جو ہے آپ باشعور ہوئے، اور آپ نے اپنا جو مقصد زندگی ہے یا آپ کا جو ویژن تھا آپ نے واضح کر دیا۔ آپ کا ویژن جو ہے 2 چیزوں پر مشتمل تھا، ایک تو یہ کہ پیوریفیکیشن آف مسلم سوسائٹی اینڈ ڈسٹرکشن آف برٹش پاور تھرو آرم اسٹرگل۔ ان کا جو ہے یہ ویژن تھا کہ مسلمانوں کا جو ہے جہاد کے ذریعے مسلمانوں کی جو سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، اس کو جو ہے پیوریفائی کیا جائے، اس کو شفاف کیا جائے، اس میں جو جتنے بھی رسومات تھے جو دین سے ہٹ کر جو ہے بے دینی تھی ان کا خاتمہ، اور جو برٹش پاور ہے، برطانوی راج ہے، اس کو جو ہے آرم سٹرگل یعنی مسلح جد و جہد کے ذریعے اس کو جو ہے نقصان پہنچا کر جو ہے ان کو یہاں سے بگانے پر مجبور کرنا، یہ آپ کا جو ہے پہلا ویژن تھا۔ دوسرا جو ہے تھا اسٹیبلشمنٹ آف اے اسٹیٹ بیسڈ آن اسلامک پرنسپلز، یعنی ایک اسلامی حکومت کا قیام آپ کے جو ہے آبجیکٹیوز میں، آپ کے ویژن کا جو ہے دوسرا آبجیکٹیو آپ کا یہی تھا۔ چنانچہ جو ہے آپ نے اپنے آبجیکٹیوز کے لیے جو ہے آپ نے کام شروع کیا۔ آپ سب سے پہلے حج پہ چلے گئے ہیں، وہاں پہ 2 سال تک آپ وہیں پہ رہے، 1824 سے دیکھیں 1823 کے لگ بھگ آپ وہیں پہ رہے۔ اس کے بعد جب آپ آ گئے تو چونکہ یہ سکھ جو ہے کے پی کے میں جو ہے بہت زیادہ تنگ کرتے تھے مسلمانوں کو،
تو سب سے پہلے آپ نے اپنا جو جہاد ہے، اپنے جہاد کا آپ نے آغاز شروع جو کیا وہ KPK سے آپ نے شروع کیا۔ چنانچہ جو ہے پہلا جو اٹیک ہے آپ نے جو ہے اکوڑا کے مقام پر جو ہے یعنی سکھوں پر حملہ کیا۔ اس میں آپ کے ساتھ 900 مسلمان تھے، آپ کا جو فوج ہے 900 فوجیوں پر مشتمل تھا۔ آپ نے جو ہے سکھوں پر اٹیک کیا۔ سکھ اس وقت سو رہے تھے، جو ان کی فوج تھی یا جو بھی تھے وہ سو رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے رات کے اندھیرے میں ان پہ اٹیک کیا اور ان کو کافی نقصان پہنچایا۔ یہاں پہ جو ہے آپ فتح یاب ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا جو ہے انہوں نے جو بیٹل ہے یا اٹیک ہے انہوں نے کیا وہ ازرو کے مقام پر۔ ازرو جو ہے اٹک کا ایک علاقہ ہے، بہت بڑا علاقہ ہے اٹک میں۔ وہاں پہ جو ہے 1826 میں آپ نے سکھوں کے خلاف 1827 میں وہاں پہ سکھوں کے خلاف جنگ لڑی اور اس میں بھی جو ہے آپ کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد پشاور کے جو گورنر تھے اس وقت کے، وہ یار محمد تھے۔ آپ جو ہے اس وقت گورنر تھے، آپ نے ایک کانسپیریسی کے طور، ایک چال کے طور پر آپ نے جو ہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جوائن کیا، اور آپ کے پاس کافی ساری فوج تھی، 80,000 کے قریب جو ہے فوج تھی آپ کے پاس۔ آپ نے جو ہے جوائن کیا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اسی دوران آپ نے کوشش کی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے زہر دینے کے لیے، زہر پلانے کے لیے اور آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ ناکام ہوئے یا کسی حد تک جو ہے آپ کامیابی ہوئے، کیونکہ اس ٹائم اگرچہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ فوت نہیں ہوئے، لیکن اس کے بعد جو ہے آپ کو کافی جو ہے آپ بیمار رہ گئے اسی وجہ سے، اور جو ہے آپ کی شہادت تک جو ہے آپ بالکل بیمار رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے جو مجاہدین ہیں انہوں نے 1829 میں جو ہے یار محمد جس نے کانسپیرسی کی تھی یا گورنر آف پشاور تھا، اس کو جو ہے قتل کیا گیا اس کو۔ اور اس کے بعد بیٹل آف پشاور جو ہے ہوئی، جہاں پہ رنجیت سنگھ نے جو ہے وہاں پہ جو ہے اس کو سیو کر کے وہاں پہ سلطان محمد کے نام سے جو ہے ایک، جو کہ یار محمد کی بائی تھے، اس کے حوالے کیے حکومت کو، اور وہاں پہ جو ہے مسلمان جو ہے وہاں پہ یعنی اس بیٹل میں اتنے کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن اس کے بعد ہزارہ، جس کو ہزارہ ڈویژن آج کل آپ کہہ سکتے ہیں، ان علاقوں میں جو ہے دوبارہ سکھوں کے ساتھ ایک مازارائی ہوئی، جہاں پہ لڑائی ہوئی، جہاں پہ سکھوں کو شکست دی گئی اور سلطان محمد وہاں پہ ہریسٹ ہو گئے۔ یہاں پہ جو ہے مطلب پہلی دفعہ یہاں پہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کو کافی جو ہے یہاں پہ یعنی کامیابی ان کو ملی، اور انہوں نے جو ہے پشاور میں اور ان علاقوں میں جو ہے انہوں نے شریعہ کا نفاذ قائم کیا، اور جو ہے اپنا جو ہے خلافت کو جو ہے ڈکلیئر کیا، جہاں پہ 1830 میں پشاور اور اس کے آس پاس جتنے بھی اس علاقے کے خان وغیرہ تھے یا سردار تھے، ان سب نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں بیعت کیا، اور آپ نے جو ہے اس وقت میں بہت سے سوشل ریفارمز جو معاشرے کی بہتری کے لیے اقدامات آپ نے اٹھائے، اور لوگوں کو جو ہے تلقین کی، لوگوں کو تنبیہ کی کہ جو پرانے رسم و رسومات تھے، رواج وغیرہ تھے، ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو جو ہے کافی ان پہ زور ڈالا۔ اور جو اس وقت جو ہے کیونکہ سرداری قبائلی نظام تھا، تو آپ کے اس خلافت کی وجہ سے جو سرداروں کا اور خان وغیرہ کا ان کا جو انفلوئنس ہے وہ کافی حد تک کم ہو گیا تھا، اور معاشرے میں جو ہے کافی حد تک ریفارمز آ گئے تھے۔ 3 مہینے تک جو ہے یہ سلسلہ برقرار رکھا۔ اس کے بعد جو ہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پشاور سے ودرا کیا، اور حکومت جو ہے وہ سلطان محمد کو جو ہے اس کے حوالے کیا، کیونکہ اس وقت انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ اس کو جو ہے سرنڈر کر کے اس کو دیں گے۔ اس کے بعد جو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے باقی فوج وغیرہ تھے، تو انہوں نے بالاکوٹ کا رخ کیا، جہاں پہ دوبارہ ان کو سکھوں کا جو ہے سامنا تھا۔ سکھوں کے ساتھ ایک بہت بڑی لڑائی لڑی گئی 1831 کو، لیکن وہاں پہ سکھ بہت زیادہ، ان کی آرمی جو ہے ٹرینڈ تھی، کیونکہ انہوں نے مسلسل شکست کی وجہ سے انہوں نے بہت اچھی آرمی انہوں نے تیار کی، اور باقاعدہ جو ہے آپ لوگوں کے آپ کے پاس یہ جو سکھ تھے
ان کے پاس اسلحے وغیرہ بھی جدید اسلحے تھے اور کمانڈر وغیرہ، اور ان کے پورا پلاننگ کے ساتھ انہوں نے جو ہے اٹیک کیا. اور اس اٹیک میں جو ہے بدقسمتی سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے مسلمانوں نے بھی جو ہے دھوکہ دیا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے افواج کو. بہت سے لوگ واپس ہو گئے. تو یہاں پہ یہ بالاکوٹ کے جو ہے جنگ میں، اس میدان میں جو ہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ خود بھی شہید ہو گئے، اور آپ کے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور باقی جو ہے لوگ تھے، اور وہ کافی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا کا پورا فوج جو ہے یہاں پہ جو ہے جام شہادت انہوں نے نوش کی. لیکن کچھ لوگ رہ گئے، انہوں نے اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے اگرچہ کوشش کی، لیکن ان کے لیڈر نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ دیر نہیں چل سکے. اسی طرح جو ہے جو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے جو تحریک جہاد کی جو تحریک تھی، جو موومنٹ تھی، وہ جو ہے بالاکوٹ کے بعد جو ہے کسی حد تک جو ہے ختم ہو گئی تھی. اور 1831 میں جو ہے یہ بالاکوٹ کی جو ہے بیٹل ہوئی تھی. تو یہ ان کا جو ہے ذکر بھی لازمی تھا، کیونکہ یہ بحثیت مجاہد جو ہے اس دور میں انگریزوں کے خلاف انہوں نے جہاد کا آغاز آپ ہی نے کیا تھا. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں امید ہے آپ لوگوں کو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں بھی آپ لوگوں کو نوٹس پرووائڈ کیے جائیں گے. اگر کسی کا کوئی کویشچن وغیرہ ہے اسٹوڈنٹس کا، تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اپنے کویشچنز بھی پوچھ سکتے ہیں. جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے کویشچن آنسر سیشن میں اپنے کویشچن بھی پوچھ سکتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس رجسٹر ہونا چاہتے ہیں وہ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے رجسٹر ہو سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.